بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان کے نام سے بحث شروع ہوئی تھی۔ پہلی حدیث جبرائیل علیہ السلام پڑھی گئی۔ اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کیے۔ اس میں سے دو کے بارے میں بات ختم ہو گئی۔ پہلا سوال یہ فرمایا اسلام کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اسلام گواہ اللہ ایک ہے بول کر اقرار کرنا اور محمد اللہ کے رسول ہے بول کر گواہی دینا ہے، نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مال کی طاقت فراہم کیے ہیں تو حج بھی کرنا ہے، استطاعت ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کے بارے میں پوچھا تو ایمان کے بارے میں ترجمے کے اعتبار سے، شریعت کے معنی کے اعتبار سے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی بات کی خبر دے تو اس پر یقین کر لینا، یہ لغت کے اعتبار سے ایمان کا معنی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب پیغام ہمارے پاس پہنچے تو وہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں جو ہے اس پر ایمان لانا، یہ شریعت کے اعتبار سے ایمان کا معنی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے نہ ہم نے جہنم کو دیکھا ہے، اور ہم ذہنی اعتبار سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسی جنت بنی ہوگی، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ تو اس طرح اللہ کے پیغام کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، مان کر یقین کرنا، یہی شریعت کے معنی کے اعتبار سے ایمان ہے۔ تو ایمان کا معنی اور اصطلاحی معنی بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو اس پر فرمایا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ فرمایا آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد فرمایا تقدیر پر ایمان لانا۔ تو کل وہاں تک تفصیل سے بات آ گئی۔ اب یہاں یہ سوال بھی ختم ہو گیا، دوسرا سوال جو تھا ایمان کے بارے میں یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تیسرا سوال جو تھا احسان کسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام و ایمان کے بعد سائل نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق کیا تھا کہ مل احسان، یعنی احسان کی کیا حقیقت ہے۔ یہ احسان بھی ایمان و اسلام کی طرح خاص دینی اور بالخصوص قرآنی اصطلاح ہے۔ فرمایا گیا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، وہاں جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور اس کے ساتھ احسان کا وصف بھی ہو، اس میں ہوا تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے خاص اجر ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے اچھا دین میں کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے خدا کے سپرد کر دیا، جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور ساتھ ہی وہ محسن یعنی صاحب احسان بھی ہے۔ ہماری زبان اور ہمارے محاورے میں تو احسان کا معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں، لیکن یہاں جس احسان کا ذکر ہے وہ اس کے علاوہ ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس کی حقیقت وہی ہے جو حدیث زیر تشریح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی خدا کی بندگی اس طرح کرنا جیسا کہ وہ قہار و قدوس اور ذوالجلال و جبروت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔
اس کو یوں سمجھیے کہ غلام ایک تو اپنے آقا کے احکام کی تعمیل اس وقت کرتا ہے جب کہ وہ اس کے سامنے موجود ہو اور اس کو یقین ہو کہ وہ مجھے اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور ایک رویہ اس کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ آقا کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے۔ عموماً ان دونوں وقتوں کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے، آقا کی موجودگی میں کام کرنا اور آقا کے موجود نہ ہونے کی صورت میں کام کرنا۔ یعنی ایک آدمی کسی کے پاس جاب کر رہا ہے، اب وہ نوکری دینے والے کے سامنے کام کرنا یہ الگ ہوتا ہے، اور نوکری جو آدمی دیا ہے جب وہ نہیں ہے، اس کی نگرانی نہیں ہے، تب کام کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی کے سامنے کام کرنا، آدمی کی غیر موجودگی میں کام کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے فرمانے۔ اور عام طور سے یہی ہوتا ہے، جس قدر ولی دھیان اور محنت اور خوبصورتی کے ساتھ وہ آقا کی آنکھوں کے سامنے کام کرتا اور جس خوش اسلوبی سے اس وقت وظائف خدمت کو انجام دیتا ہے، مالک کی عدم موجودگی میں اس کا حال وہ نہیں ہوتا۔ یہی حال بندوں کا اپنے حقیقی مولا کے ساتھ بھی ہے۔ جس وقت بندہ یہ محسوس کرے کہ میرا مولا حاضر ناظر ہے، یعنی موجود ہے اور دیکھ رہے ہیں میرے ہر کام، بلکہ میری ہر حرکت اور ہر سکون کو وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی ایک خاص کیفیت اور اس کی بندگی میں خاص شان نیاز مندی ہوگی جو اس وقت میں نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کا دل اس تصور کو، اس احساس سے خالی ہو۔ تو احسان یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس کا نام ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تم کو ہی دیکھتا ہے۔ یعنی یہ جو سوال کیا گیا تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، اب تک کتاب کے اندر جو بات لکھی گئی وہ پڑھی گئی، اس کا خلاصہ جو پڑھا گیا ہے ایک صفحہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں جیسا آج ہمارے معاشرے کے اندر احسان کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ احسان سمجھتے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں جو سوال کیا ہے احسان کسے کہتے ہیں، یہ وہ احسان مراد نہیں ہے، بلکہ یہ الگ ایک خاص اصطلاح ہے۔ اصطلاح یعنی ایک زبان کو کہتے ہیں، ہر فن والوں کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ اس کے تحت بات کرتے ہیں۔ ہر فن کی، انگریزی کی بھی ایک الگ اصطلاح ہوتی ہے، اردو کی ایک الگ اصطلاح ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ احسان کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آگے حدیث پیش کی گئی، انسان کے اندر کیفیت اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ جب وہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا کسی کی مدد کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو جب بھی انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ کیفیت جس انسان کے اندر ہوگی اسے کہتے ہیں اپنے اندر احسان کو بسانے والا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بھی نیک عمل کرتا ہو تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مثال سے سمجھایا گیا کہ ایک آدمی ہے، کسی کے پاس مزدوری کے لیے کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب جو آدمی کام دیا ہوا ہے، مالک ہے، وہ آدمی موجود رہیں گے تو کام بہت اچھی طریقے سے ہوگا، جب وہ آدمی وہاں سے ہٹ جائیں گے تو اس وقت میں جو کام ہوگا اس کی کیفیت الگ ہوگی۔ تو عام طور سے انسانوں کا تعلق بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں اپنا تعلق اللہ سے بدلنا چاہیے۔ جس طریقے سے آدمی اپنے مالک کی موجودگی میں کتنے اچھے انداز میں کام کرتا ہے، وہی ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے حاضر اور موجود سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ یہ مطلب ہے احسان کا۔ فرمایا حدیث کے اندر آگے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کہتے ہیں
کہ بندہ عبادت اس طریقے سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہمیشہ علم کے اعتبار سے قریب ہوتے ہیں اور ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کی نظر میں ہوتے ہیں، اسی کو سمجھایا۔ حدیث کے اس ٹکڑے کی تقریر و توضیح بہت سے حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ گویا اس کا تعلق خاص نماز ہی سے ہے، اور گویا اس کا مطلب بس یہ ہے کہ نماز پورے خشوع و خضوع سے پڑھی جائے، حالانکہ حدیث کے الفاظ میں اس خصوصیت کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں۔ حدیث میں تو تعبدہ کا لفظ ہے جس کے معنی مطلق عبادت اور بندگی کے ہیں، لہٰذا نماز کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ اسی حدیث کی ایک اور روایت میں بجائے تعبدہ کے معنی تخشا کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی الاحسان ان تخشى اللہ کأنک تراہ، جس کا ترجمہ یہ ہوگا احسان یہ ہے کہ تم خدا سے اس طرح ڈرو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ جب سامنے مالک موجود ہو تو آدمی کتنا ڈر کے کام کرتا ہے، کہیں غلط ہو گیا تو میری تنخواہ کٹ ہو جائے گی، تو انسان کے اندر یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے وہ سوچ کر ڈرتے ہوئے کام کرے بول رہے ہیں، جس کا اور اسی واقعے کی ایک اور روایت میں اس موقع پر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ، جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ احسان اس کا نام ہے کہ تم ہر کام اللہ کے لیے اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ احسان کا تعلق صرف نماز ہی سے نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی سے ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہر عبادت و بندگی اس کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری اس طرح کی جائے اور اس کے مواخذہ سے اس طرح ڈرا جائے کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے اور ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے۔ پیچھے جو احسان کے بارے میں بات بتائی گئی اس میں ایک بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اشارہ کیا، ایک بات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ عام طور پر بہت سے حضرات جو ہے احسان کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ بس انسان کو نماز ہی میں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ نماز کے ساتھ اس کو خاص کر دیتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو حدیث پڑھی گئی، اس حدیث کے ذریعے سے لوگ احسان کا یہ معنی نکالتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں ہو تو اس وقت میں اس کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے موجود ہے، تو بس یہی معنی کے ساتھ احسان کو سمجھتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تعبدہ کا جو معنی ہے یہ عبادت کرنے کا ہے۔ اب اس کے ساتھ خاص یہ نماز ہی خاص نہیں کیا گیا، حدیث میں فرمایا بس تعبدہ فرمایا، تعبدہ کے ساتھ نماز کو نہیں جوڑا ہے، تو فرماتے ہیں کہ تعبدہ کا معنی عبادت کرنے کا ہے۔ تو اصل مطلب دوسری جگہ دو حدیثوں سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، دو حدیثیں بھی پیش کر دی گئی، ایک جگہ تخشا کا معنی آیا ہے اور ایک جگہ اعمال کا معنی آیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تعبدہ سے یہاں پر یہ معنی سمجھنا چاہیے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، دنیا کے اندر بس نماز ہی نہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کبھی کسی مظلوم کی مدد کرتے ہیں، کبھی اپنے اولاد کے حق میں انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، کبھی اپنے گھر کے افراد کے اندر انصاف کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی عمل ہوتا ہے، ہر وہ عمل جس میں عبادت پائی جاتی ہے اور اس کو اللہ کے منشے کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گا۔ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق اگر ہم کام کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ معنی اس میں مراد لینا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں، یہ معنی سمجھنا چاہیے۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس وقت میں دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی اسی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔
اگر ہمارے اعمال درست رہیں گے تو جنت ملے گی، درست نہیں ہے نافرمانی والے رہیں گے تو جہنم ملے گی۔ تو یہ معنی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث کے اندر تین سوالات کیے گئے: ایمان، اسلام، احسان۔ ایمان کے معنی، اسلام کے معنی تو مکمل تفصیل سے آ گئے۔ احسان کا معنی، تفصیلی معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ ہر عمل کے وقت میں یہ کیفیت ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہر عمل پر یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے ہر عمل کو دیکھا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ اس کو نوٹ کروا رہے ہیں۔ یہ کیفیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔